یہ پاکستان کس کے لیے بنا ہے اور اس وطن میں جو بھی حالات ہو تو مزے کس کے ہوں گے، وہ ڈائریکٹ عکاسی کرتا ہے جو ڈیفنس بجٹ ہے۔ ان حالات میں، جن حالات میں ہم نے فریش نوکریاں دینے سے انکار کر دیا، جن حالات میں ہم ریٹائرمنٹ کے ایج کو بڑھا رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس پینشنز کے پیسے نہیں ہیں، ان حالات میں کون اس کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے کہ 17.6% انکریز آپ کے ڈیفنس بجٹ؟ ہمیں شرم کرنا ہے۔ آج جس حالات میں ہم بجٹ بنا رہے ہیں اس حالات میں ہم 2122 بلین روپیز پاک فوج کو دے رہے ہیں۔ کس لیے؟ کس کارنامے کے لیے؟ اس لیے کہ وہ آن بائی پہ ظلم کرے۔ ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ چلے ٹھیک ہے بھائی، ہم قربانیاں، قوم قربانی دے گی اور فوج کے لیے دے گی، ٹھیک ہے ہم دیں گے، کیوں نہیں دیں گے، اس ملک کا فوج ہے، لیکن یہ فوج بھی تو کچھ دکھائے نا۔ 77 سال میں اس دفاعی ادارے نے کیا کیا ہے اس ملک میں؟ ملک کی دفاع تو چھوڑ دیں کہ ہم ملک کی دفاع کی بات کریں، اس ملک میں ایک شہری محفوظ نہیں ہے۔ یہ ہمارے دفاعی اداروں کی حالت ہے، اور پیسے دیتے جائیں تاکہ ان کے پرکس اینڈ پریولیجز بڑھتے جائیں، عوام کا خون نکالتے جائیں، فوج کو پکڑاتے جائیں، اور سیاستدان اس کردار میں اپنا کردار ادا کرتے جائیں۔ بدقسمت ہے یہ قوم کی آج بھی ترجیح توپ ہے، بندوق ہے۔ ہم چیختے تھے جب پاکستان آدھا ہم سے الگ ہو رہا تھا تو یہی چیخ ادھر سے کہ وہ بھوکے مریں گے۔ آج آپ بنگلہ دیش کی حالت دیکھ لیں، جس کو ہم کہتے تھے کہ وہ ہم سے الگ ہو کے بھوکے مریں گے، وہ عزت کی زندگی گزار رہے اور ہم ادھر اب بھوکے مر رہے ہیں۔ ہمارے پشتوں کا ایک محاورہ ہے، یو دا لگمری اور بھلے سر تے پراٹھے لٹ، ایک بھوکا مر رہا ہے، دوسرا سر تلے پراٹھے ڈو۔ یہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ ہمارے پاس راستے ہیں، ہم ان پہ عمل کریں، ہم خود احتسابی کا عمل کریں۔ اس ملک کے ہر ادارے سے یہ ثابت ہونا چاہیے کہ یہ ملک ایک قرضدار ملک ہے۔ یہ نہیں الحمدللہ ہم اور آپ جیسے لوگ سہولیات سے بھرے جا رہے ہیں اور ملک کی قرضداری کی عکاسی صرف عام عوام سے۔ ہمارے پاس راستے ہیں، ہم کیوں انگریز سے باقی شانہ طرز زندگی نہیں چھوڑتے؟ شروع کرنا چاہیے پہلے پارلیمان سے۔ ہم قربانی دینے والے لوگ ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس ایوان میں عوام کے لیے آئے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس ایوان میں جمہوریت کے لیے آئے، اور میں دیکھ سکتا ہوں الحمدللہ کافی سینیٹرز اس ہاؤس میں ایسے ہیں جس کو اس سینٹ کی تنخواہ اور پرکس اینڈ پریولیجز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں بابا بھائی؟ میرے خیال میں آغاز ہم کر لیں اور قطرہ قطرہ سمندر بنتا ہے کہ اس ایوان کے سارے پرکس اینڈ پریولیجز ختم کر دیے جائیں اور اس کی عکاسی ایسی ہو کہ ایک قرضدار ملک کا ایوان ہے۔ اس کے ساتھ یہ صرف نہیں، جو باقی پارلیمنٹس ہیں، کیونکہ ہم رائے دے رہے ہیں، ہم رائے دے سکتے ہیں، نیشنل اسمبلی، اس کے ساتھ کابینہ۔ میں مانتا ہوں ہمارے صدر وزیر اعظم کو تنخواہ کی ضرورت نہیں ہے، خدا کی قسم وہ ایسے اچھی زندگی گزارتے ہیں کہ کوئی سوچ بھی نہیں۔ ہمارے وزیروں کو نہیں ہے ان چیزوں کی ضرورت، بلکہ ہم بھی کبھی دکھا دیں کہ یار ہم مثال تنخواہ کے لیے نہیں آئے، ہم پرکس اینڈ پریولیجز کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہم عوام کی خدمت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو عوام کی خدمت نہ تنخواہ لینے سے ہوتی ہے، نہ پرکس اینڈ پریولیجز لینے سے ہوتی ہے، عوام کی خدمت قربانی دینے سے ہوتی ہے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرکس اینڈ پریولیجز شروع کریں، پارلیمان کابینیوں سے یہ پرکس اینڈ پریولیجز واپس کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے اسٹیبلشمنٹ کو دیکھیں، ہمارے 17 گریڈ سے 18 19 20 21 گریڈ والوں کو واہ واہ رے واہ، مزے مزے، کہاں سے عکاسی ہوتی ہے کہ یہ قرضدار ملک کے سیکریٹریٹ والے ہیں۔ اور اس ملک میں ہم نے دیکھا ہے، چیئرمین صاحب ذرا رولنگ دے کہ پاکستان میں جتنے بھی کمشنر ہاؤسز ہیں اس کے ذرا ورتھ اور ویلیو نکالے۔ پاکستان میں جتنے بھی ڈی سی ہاؤسز ہیں، گورنر تو چلے پھر بھی، لیکن کمشنر کو کس نے 8 اور 10 کنال کے شاہانہ طرز زندگی کے گھر دیے؟ پاکستان میں جتنے لوگوں کی سرکاری پراپرٹیز ہیں ان کی ذرا ورتھ نکالے۔ اس کے ساتھ ساتھ کیا پاکستان کی جوڈیشری کی زندگی عکاسی کرتی ہے کہ یہ ایک قرضدار ملک ہے؟ پاکستان نیوی، پاکستان ایئر فورس اور پاکستان آرمی۔ اور پھر میں یہ نہیں سمجھتا کہ دفاعی اداروں کے کمرشل جائیداد سے کیا تعلق ہے۔ دفاعی ادارے کا کام پلازا بنانا، پلازا بیچنا ہے؟ بھائی ادارے ان کے رولنگ دے آپ کہ جتنے بھی دفاعی ادارے ہیں ان کی جتنے جائیدادیں ہیں جو ادارے کے ہیں ان کا ذرا ہمیں رقبہ اور مالیت پتہ چلے، اور پھر ہمیں ذرا یہ بھی پتہ چلے کہ بریگیڈیئر جو ریٹائر ہو رہے ہیں ان کو پاکستان کے آئین کے کس شق کے تحت یہ نہری زمین، یہ بارانی زمین، یہ بھائی محل ہے، یہ کس شرط کے تحت مل رہا ہے۔ خود احتسابی کا عمل کریں، قرضوں سے کام نہیں چلے گا۔ یہ شاہانہ طرز زندگی کو ختم کر کے خرچے کو کم سے کم کیے جائیں، اور پھر جو جائیدادوں کی میں نے بات کی، جو جائیدادوں کا میں نے ذکر کیا، وہ سرکاری کمشنر، ڈی سی ہاؤس وغیرہ سے شروع کر کے دفاعی اداروں کے جائیداد ان کی قیمتیں لگائیں، ان کو پرائیویٹائز کریں، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں یہی جائیدادیں آپ کا پورا قرضہ بھی ختم کر سکتی ہے، آپ کے ملک کو مزید چلا بھی سکتی ہے۔ ضیاء صاحب کے دور میں پاکستان اجرت کے لیے مجاہدین کا چکر شروع کیا، اور ہم نے یہاں پہ کیمپس بنائے،
ٹریننگ کیمپس بنائے اور وہ ٹریننگ کیمپس بنانے میں اور مجاہدین پیدا کرنے میں پاکستان کو امریکہ سے بہت پیسہ ملا. پاکستان کو نہیں ملا, لیکن جو پاکستان کے کرتا دھرتا ہے اور پاکستان کی ترجیحات اس بجٹ سے بھی واضح ہے, ان کو بہت پیسہ ملا. ان پیسوں کے مزے میں یا ان پیسوں کے لیے ہماری اجرت اس حد تک گئی کہ ہم نے ایک ملک کو بلکہ ایک پورے قوم کو تباہ کر دیا. تب سے ہی پاکستان کی اکانومی, یہاں پہ جنگ ہوگا تو پاکستان کے مزے ہوں گے, پیسہ آئے گا, ڈالر ہی ڈالر ہوں گے, اور جب جنگ نہیں ہوگا تو ہماری اکانومی بیٹھ, کیونکہ ہم پچھلے 60-70 سالوں سے اپنی اکانومی کو جنگ کے ذریعے چلا رہے ہیں, اور وہ بھی امریکہ کے جنگ کے. آج تک وہی حالات. ایجوکیشن کا بجٹ کاٹ دیا, ہم اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ نہیں دیکھنا چاہتے. ہیلتھ کا بجٹ کاٹ دیا, ہم اپنے عوام کو سرکاری طور پہ صحت کی فیسلٹیز دینے سے منکر ہیں. باقی عوام کے لیے جو کچھ بھی تھا اس کو ہم نے شرنک کر کے, پاکستان بدقسمتی سے 14 اگست 1947 کو بنا, لیکن یہ آزاد نہیں ہوا. ایک انسان, ایک ملک اور ایک وطن کی آزادی معاشی ہوتی ہے. جب تک آپ معاشی طور پہ آزاد نہ ہو تو کوئی انسان آزادی کا مزہ لے نہیں سکتا.